السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس سے پہلے ہمارے ایک انٹرویو میں رام لیلا میدان کے اندر جو پروگرام ہوا تھا اس پر مولانا سے ہم نے سوال کیے تھے۔ آج ہم اسی کے متعلق کچھ سوالات مولانا سے کریں گے اور وہ ہمیں اس کے جوابات دیں گے۔ تو ہم مولانا سے سوال کرتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم پہلے بھٹکے ہوئے تھے اور ہم اوم کو نہیں مانتے تھے اور آج ہم اوم کو ماننے لگے ہیں، تو کیا یہ بات درست ہے کہ آج کے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اللہ اور اوم ایک ہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں کچھ بولنے کی دین پر توفیق نصیب فرمائی۔ دین کے معاملات میں مولانا ارشد مدنی صاحب نے جو کہا، دراصل اس کا مقصد یہ نہیں تھا۔ وہ انٹرویو کے دوران یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو ہمارے پروج ہیں وہ بھٹکے ہوئے تھے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب دنیا پھیلی اور آگے بڑھی ہے تو بہت سارے ماننے والے بھی آئے اور نہ ماننے والے بھی آئے، تو لہٰذا وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے جو پروج ہے، جو بڑے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہ تھے، بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہدایت دی۔ لیکن مولانا کا بولنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ منو اور آدم ایک ہے یا اوم اور اللہ ایک ہے، بلکہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جیسے اوم ہوا ہر جگہ موجود ہوتی ہے، ہوا کے معنی میں ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ لہذا اوم کو تم جس طرح پوچھتے ہو، ہم اس طرح اللہ تبارک و تعالی کو پوچھتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ ہی کو اوم کہتے ہیں اور اللہ اور اوم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہوا ہے، تو ہوا ہر جگہ موجود ہوتی ہے لیکن کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ تو مولانا کے بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے مگر کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ جیسے اللہ کا علم ہر جگہ محیط ہے، اللہ کا علم احاطہ کیے ہوئے اور اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے مگر کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اور دوسرا، منو اور آدم کو ایک مولانا ارشد مدنی صاحب نے نہیں بتایا، بلکہ یہ کہا کہ جس طرح تم منو کو پہلا منشیہ مانتے ہو، انسان مانتے ہو، تو وہ کس کو پوچھتے تھے؟ بیسک بات یہ ہے کہ تم وہ دیکھو کہ منو کس کو پوچھتے تھے۔ ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ہم پہلا انسان مانتے ہیں، اور حضرت آدم اگر تم منو انہیں مانتے ہو تو وہ کس کی عبادت کرتے تھے یہ معلوم کرو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو منو کو تم یہ دیکھو کہ وہ کس کی عبادت، کس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بیسیکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دینا چاہ رہے تھے، مگر لوگوں نے ان کی بات کو نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ لگا کہ مولانا ارشد مدنی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ جیسے مسلمان تھے، ان کے ماں باپ بھی ایسے ہی مسلمان تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی کافر بھی ہو اور کوئی مسلمان بھی ہو، تو مولانا ارشد مدنی کا جنرلی طور پر یہ کہنا تھا کہ ہم گمراہ تھے۔ ہم سے مراد یعنی ساری امت محمدیہ وہ گمراہ تھی۔ دھیرے دھیرے لوگوں کو انبیاء علیہ السلام آئے اور ہدایت ملتی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے، اب اگر یہ کہا جائے کہ سارے ہی ہدایت یافتہ تھے تو پھر انبیاء کے آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ نبیوں کا اس دنیا میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ لوگ گمراہ تھے، گمراہ لوگوں میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہدایت کے لیے۔ اگر سارے ہی ہدایت یافتہ ہوتے اور سارے ہی مسلمان ہوتے اور سارے ہی بھٹکے ہوئے اگر نہیں ہوتے تو پھر نبیوں کے دنیا میں آنے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔
نبیوں کا دنیا میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں لوگوں کو ہدایت تک پہنچانے کے لیے اور لوگوں کے حالات کو سدھارنے کے لیے اور لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے، اور وہی کام حضرت شیس علیہ السلام نے کیا، حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بار بار نبیوں کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ لوگ جب انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے، کچھ بھٹک جاتے، اور مولانا ارشد مدنی نے بار بار یہی کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو تعلق اسلام سے ہے وہی تعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام سے ہے۔ فرق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انڈیا کی سرزمین پر پہاڑ پر بھیجا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں بھیجا۔ تو دونوں الگ الگ جگہ ہیں، لیکن دونوں ایک ہی کام لے کر آئے ہیں، ایک ہی مقصد لے کر آئے، وہ بھی اللہ سے ملانے کے لیے، یہ بھی اللہ سے ملانے کے لیے، وہ بھی مسلمان بنانے کے لیے، یہ بھی مسلمان لوگوں کو بنانے کے لیے۔ کیونکہ جس قوم میں انبیاء بھیجے گئے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور بہت جگہوں پر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مؤرخین نے، مصنفین نے لکھا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا پھر کچھ مسلمان ہو، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی منو ہے۔ حضرت آدم کے بارے میں بھی منو کا، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی منو کا۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے ہیں تو بت پرستی نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے اور آپ کی نسل چلی، پھر بھی بت پرستی نہیں تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے تک کوئی بھی مورتی پوجا نہیں کرتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پہلی مرتبہ مورتی پوجا شروع ہوئی، اور وہ بھی بہانے سے۔ آپ کے زمانے میں 5 بزرگ بڑے مشہور تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ ان کے عقیدت مند تھے، ان کے ماننے والے، چاہنے والے تھے۔ انہوں نے ان کے دھیرے دھیرے مجسمے بنائے ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے، اور دھیرے دھیرے پھر پوجا شروع ہوئی۔ پہلے ان کے واسطے سے مانگنے لگے، پھر انہی سے مانگنے لگے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی شروعات سے بت پرستی نہیں تھی، دھیرے دھیرے بت پرستی تک دنیا پہنچی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی منو کہا گیا ہے، اس لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے، منو الگ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ اللہ ہے اور اوم اوم ہے۔ بھئی یہ ہو سکتا ہے کہ اوم اللہ کی ایک صفت ہو، مگر ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم مانیں گے ایسے ہی جیسے قرآن نے کہا، ہمیں منو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ یہ کہا ہو کہ منو اور آدم دونوں ایک ہے یا اوم، دونوں کو ایک کرنے کا کوئی شوق ہمیں نہیں ہے، بلکہ مولانا نے بھی نہیں کہا، لیکن مولانا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں بھیجے گئے، تو لہٰذا ہم پہلے سے ہی ہندوستان میں موجود ہیں، ہم باپ دادا ہمارے پہلے سے ہی ہندوستان میں موجود ہیں، تو ہماری گھر واپسی کہاں کراؤ گے؟ ہمارا گھر ہے، ہماری چوکھٹ ہے، اور آدم کی چوکھٹ پر ہم سر رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدم کی ہم پوجا کرتے ہیں یا منو کی ہم پوجا کرتے ہیں، منو کی چوکھٹ پر ہم سر رکھتے ہیں انہوں نے کہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منو کی پوجا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ منو کی بات مانتے ہیں۔ منو نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو ہم آدم کی بات مانتے ہیں، ان کے کہنے کا یہ مقصد تھا۔ اب مولانا ارشد مدنی صاحب کو یہ نہیں پتہ کہ منو کس کو کہا گیا اور کتنے منو ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی منو کہا گیا یا حضرت آدم کو بھی منو کہا گیا، یا منو وہ کس طرح مانتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مولانا ارشد مدنی صاحب نے ویدوں کا مطالعہ نہیں کیا، مولانا ارشد مدنی صاحب نے منو اسمرتی کا مطالعہ نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ کرتے تو
آدم کو منو کبھی نہ کہتے، کیونکہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام تو عدل و انصاف کے پیکر تھے، وہ تو نبی تھے، وہ زیادتی کرنے والے نہیں تھے، ظالم نہیں تھے۔ اور منو کے بارے میں یہ ہے کہ وہ منو شاستر اس نے لکھا، منوواد اس نے ترغیب دی، اور اس نے منوسمرتی لکھی جس میں ایسے قانون ہے سخت کہ جس میں SC ST OBC لنگایت سماج اور پچھڑے لوگوں کو یعنی دلت لوگوں کو گالی دی گئی ہے، اور دلت لوگوں کو جانور کہا گیا ہے، اور دلت لوگوں کو مارنے پر اجر و ثواب کہا گیا ہے، اور دلت لوگوں سے تعلقات ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور دلت لوگوں کو اچھوت کہا گیا ہے۔ تو یہ باتیں حضرت آدم کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے۔ اگر منو وہ ہے جو منوسمرتی میں لکھا ہے، اور منو وہ ہے جو منوواد کو پروموٹ کرتا ہے، اور منو وہ ہے جو منو شاستر کو پروموٹ کرتا ہے، تو وہ منو حضرت آدم علیہ السلام ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر منو وہ ہے جو پہلا انسان ہے، اور منو وہ ہے جو اوپر والے کو اللہ کو پکارتا تھا، وہ منو آدم علیہ السلام ہو سکتے ہیں۔ لیکن منو اگر ظالم ہے تو حضرت آدم ظالم نہیں ہو سکتے۔ منو اگر ریپسٹ ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ منو اگر ذاتی واد کرتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نہیں کر سکتے۔ یہ فرق ہے حضرت آدم علیہ السلام اور منو میں۔ اور منو کی پوجا مسلمان نہیں کرتا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بھی پوجا نہیں کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعوت کو سویکار کرتا ہے، قبول کرتا ہے، مانتا ہے۔ وہ جو پرمیشور کی، اللہ کی دعوت لے کر آئے ہیں، اس دعوت کو مسلمان جب مانتے ہیں تو اسے کہتے ہیں، ایک محاورہ ہے کہ ہم نے آدم کی چوکھٹ پر سر رکھا، ہم نے آدم کی بات کو مانا، یہ سر تسلیم خم کرنا ہے۔ تو ایک انہوں نے محاورہ کہا تھا، لوگ مولانا کی بات کو سمجھے نہیں، اور کون سی بات کو کدھر کدھر لے لیا اسے پتہ نہیں۔ اور یہی ہے کہ ہوا کو تم اگر اوم کہتے ہو تو ایسے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو ہوا نہیں کہا، ہوا مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ اتنے بڑے شیخ الحدیث وہ ہوا کو اللہ کیسے کہیں گے؟ بھئی ہوا تو مخلوق ہے اور اللہ تو خالق ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہوا کی جو خوبی ہے، تم جیسے مانتے ہو کہ ہوا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن ہوا ہر جگہ موجود ہے، ایسے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا علم محیط ہے، اللہ کا علم ہر جگہ گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ مولانا ارشد مدنی صاحب کہنا چاہتے تھے۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔